ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اور دین اسلام پر قربان۔ پارہ نمبر ہے 17، سورت کا نام ہے الانبیاء۔ اس میں بہت سے انبیاء کا ذکر ملے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ملیں گے اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملیں گے۔ سلیکٹیو آیات انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم کریں گے، جو ہمارے دل میں جذب ہو جائیں وہ آیات انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان پہ ڈسکس کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اقتربا، قریب آ گیا، یعنی بہت ہی قریب آ گیا۔ اب سوچیں کہ کیا قریب آ گیا اور کس کے لیے قریب آ گیا؟ جو چیز جس کے لیے قریب آیا اس کو پہلے رکھا گیا، للناس، لوگوں کے لیے۔ کیا قریب آ گیا؟ حسابہم، حساب ان کا۔ حساب کو پہلے بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن پہلے لوگوں کو لایا گیا کہ الرٹ ہو جاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ، انہیں وارن کیا گیا کہ تمہارا حساب قریب آ گیا۔ ہمیں کوئی کہے کہ سیلاب آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ جلدی سے چیزیں اٹھا کر بھاگیں گے۔ کوئی کہیں گے زلزلہ آنے والا ہے تو کیا کریں گے؟ فوراً تیاری کے لیے باہر کی طرف بھاگیں گے نا۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ بہت قریب آ گیا۔ 1450 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی آیات پڑھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بہت قریب آ گیا۔ اور آخری نشانیوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایک بہت بڑی نشانی تھے کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سوچیں پھر کتنا قریب آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا تھا، میں ایسے وقت پر لایا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے، یعنی اس کے بعد میرے بعد قیامت ہی ہے اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی نبی کا پیغام حائل نہیں ہوگا یا پھر نہ کوئی نبی حائل ہوگا، کوئی ہادی، کوئی بشیر یا کوئی نذیر اب نہیں آئے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریب آنے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کی بات کی ہے کہ لوگوں اپنی تیاری کرو۔ جیسے سیلاب آنے کا وارننگ دے دی جائے گی تو لوگ فوراً تیاری کریں گے، طوفان آنے کی وارننگ دی جائے گی تو لوگ تیاری کریں گے۔ ہمیں یہ پتہ چل جائے لائٹ نے آج چلے جانا ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں۔ تو وقت بہت ہی قریب آ گیا، اور کون سا حساب کا؟ یہ دنیا کا حساب نہیں ہے، یہ سیٹھوں، جو سیٹھ لوگ ہیں اپنے مزدوروں سے حساب لیتے ہیں نا، یہ حساب ان سیٹھ کو بھی دینا پڑے گا، امیروں کو بھی دینا پڑے گا، غریبوں کو بھی دینا پڑے گا، ایک ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، ٹھیلے پہ کھڑے ہوئے ایک انسان کو بھی دینا پڑے گا، اور فیکٹری کا جو مالک ہے اس کو بھی دینا پڑے گا، حکمرانوں کو بھی دینا پڑے گا۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت میں بتاتے ہیں وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، لوگوں کا حال کیا ہے؟ غفلت، فکر ہی نہیں ہے۔ غفلت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ فکر کرنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوشش کرتے، فکر کرتے، اس کی تیاری کرتے، لیکن نہیں، غفلت میں ہیں، موردون، اور اعراض بھی کرتے ہیں۔ مطلب جاگے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ جاگے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بچہ جان بوجھ کے ایکٹنگ کرتا ہے کہ میں تو سو رہا ہوں، اور ہم ہلا ہلا کر کہیں گے اٹھو اٹھو اٹھو، تو جس نے ایکٹنگ کی وہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایکٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، موردون۔ اور وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ کروٹیں بدلے گا کہ میں تو سو رہا ہوں۔ سوئے ہوئے بچے کو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو بچہ ڈرامہ کرے اسے تو نہیں اٹھایا جا سکتا نا۔ تو اس کا حال ایسا ہے، لوگوں کا حال ایسا ہے کہ اس طرح کی غفلت اور ایسے موردون، اعراض کرنے والے ہیں۔ اب اپنے اپنے دلوں میں لے کر آؤ کہ کتنا قریب آ گیا ہوگا نا وقت۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے بتا دیا، 1450 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ تو جتنا جتنا ذہن میں آتا ہے نا کہ اتنا قریب آ گیا، تو پھر اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا، کیونکہ قیامت تو انسان کی موت کے بعد شروع ہے، پھر عمل تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ موت کے بعد کچھ عمل ہم کر لیں گے۔ عمل کے دروازے تو بند ہو گئے نا، پھر تو جزا اور سزا کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پتہ نہیں ہمیں موت کہ ہم باہر نکلیں، نکلنا بھی ہے کہ نہیں نکلنا، ہم ادھر بیٹھے بیٹھے اللہ کے پاس چلے جائیں، ہمیں کیا پتا۔ تو موت کا وقت ایسے ہی ہے جیسے سروں پر کھڑا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا۔ تو صحابہ کو جب اس آیت کا پتہ چلا تو صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ وہ پریشان ہو گئے تھے، ہم بس سنیں گے اور پھر ہم وہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے ہاں ایک گیسٹ گئے، انہوں نے ٹھیک ٹھاک ان کو پروٹوکول دیا، کھانا دیا، وہ امپریس ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک وادی ہے اور اس وادی کے کچھ حصہ میں زمین کا تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ وادی نہیں لوں گا۔ کیوں نہیں لوں گا؟ کیونکہ قرآن کی یہ آیت کا نزول ہو گیا کہ حساب کا وقت تو تمہارے بالکل ہی قریب آ گیا، اس سورت کا اب نزول ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بعد میں کہنے کے لیے آئے تھے، اسی وقت نہیں، بعد میں کہنے کے لیے آئے تھے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں تمہیں گفٹ کر دوں، کیونکہ متاثر ہو گئے تھے۔
صحابی رسول نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک صورت نازل ہو گئی ہے، اب تو ہمیں دنیا کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگوں کا حال کیا ہے، غفلت برتتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ کوئی دیوار بنا رہے تھے، دیوار خود کھڑی کر رہے تھے، تو ایک صحابی پاس سے گزرتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ کوئی سورت کا آج نزول ہوا، کوئی آیت کا نزول ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ ابھی ابھی آیت کا نزول آج کے دن میں ہوا ہے کہ اقترب للناس، بالکل سروں پر کھڑا ہے آخرت یا موت کا وقت، للناس لوگوں کے لیے۔ اس دن کیا ہوگا، حسابہم، اس دن ان کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا۔ یہ سیکنڈ کہاں گزارا، یہ سیکنڈ کہاں گزارا، آنکھ جھپکی تھی تو کیوں جھپکی تھی، سانس آیا تھا یہ والا، اس سانس میں تم کر کیا رہے تھے، ایسا حساب۔ وہم فی غفلت، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے، غفلت، موردون، اور اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول جو دیوار بنا رہے تھے، جب انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی تو کہتے ہیں ان کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، اور ان کے پاس جو اوزار تھے انہوں نے ان اوزاروں کو وہیں پر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا میں ایسی دیوار کیسے بنا سکتا ہوں جب حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں، جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی بھی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو انشاءاللہ تھوڑی سی آیات ہیں، اس میں اپنے آپ کو خود چیک کرتے جاؤ۔ اللہ یہاں پر یہ نہیں گلا کر رہے کہ سنتے ہی نہیں ہیں، بعض لوگ تو ہے سنتے ہی نہیں ہیں، یہاں اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ سنتے نہیں ہیں، کہ کیا کہا جا رہا ہے، سن تو لیتے ہیں، سنتے ہیں، جب بھی کوئی نیا حکم آتا ہے، کوئی نئی آیت آتی ہے، کوئی نئی صورت آتی ہے تو فوراً سن لیتے ہیں، لیکن حال ان کے دلوں کا کیا ہوتا ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کھیل میں ہی پڑے ہوتے ہیں۔ بچے ہیں، بچے ہماری آوازیں سن لیتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس ان کے کانوں میں بس آواز ٹکرائی تھی، صرف آواز ٹکرائی تھی کہ ماما نے ایسے کہا، ماما نے کیا کہا، وہ سنا ہی نہیں تھا۔ بس وہ ہم ان کو کہتے کچھ ہیں، کر کے وہ کچھ آ جاتے ہیں، چیزیں ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پہ پڑھی ہے، انہیں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے، توجہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دھیان ان کا موبائل کی طرف ہوتا ہے، دھیان ان کا کھیل کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اس محفل میں بیٹھیں گے لیکن جو ان کا اپنا گمان، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، دھیان ادھر ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دیا، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، اس کو غور سے سنا جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے میرا دل نہیں بدل رہا تو نعوذ باللہ، نہ تو استاد کا قصور ہے نہ ہی اس کتاب کا قصور ہے، قصور اس انسان کا اپنا ہے، علاج وہ خود اپنا نہیں کر رہا۔ ان کے دل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں کا حال کیا ہے، غافل ہیں۔ اور یہ پھر دل کیسے ہیں، کرتے کیا یہ لوگ، آگے یہ بتایا گیا کہ یہ چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ سرگوشی تو خود ہی چپ کے ہوتی ہے، سرگوشی کون سی کھلے عام ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاکید کے طور پر کہتے ہیں خفیہ طور پہ کسی کو پتہ نہ چلے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ظالم، اصل میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس آیت میں کہہ رہا ہے ظالمو، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ان ظالموں نے سرگوشیاں کی۔ سرگوشیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، اگر ہم کسی کے بارے میں کسی کے سے کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں اور ہم دوسرے کو بھی گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سرگوشی سے بات کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایسے ایسے ہے، تم بھی یہ معاملہ کر لو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھی سرگوشیاں بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ اچھی سی سرگوشی کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، مختلف صحابہ کے واقعات ملتے ہیں جو نیکیوں میں عمل کرتے تھے اور سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہ کام کر لو، لیکن ایسی سرگوشیاں منع ہے جو کسی کی دل توڑ دیں۔ کوئی اٹھ کے جائے اور ہم سرگوشی کریں کہ دیکھو ایسی تھی تو ویسی تھی، ایسی جو چغلیاں، غیبتیں، جھگڑے کرانے والی ہوں، فون کر رہے ہیں، فون چاہے ہم اونچی آواز میں کر رہے ہیں لیکن وہ بندہ نہیں ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا، تو وہ کیا ہے، وہ سرگوشیاں ہی تو ہیں۔ اس کے سامنے ہم وہ بات کر نہیں سکتے لیکن ہم اس کے پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں، چاہے بلند آواز میں کریں، تو یہ سرگوشیاں ہی ہیں۔ ان سرگوشیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ یہاں پر سرگوشیاں کیسی ہیں بتا دیا گیا، کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں، پھر تم دیکھتے بھالتے اس سے جادو میں کیوں پھنستے ہو۔ یہ سرگوشیاں تھی کہ تم بھی اس کی باتوں میں آ گئے، تم بھی متاثر ہو گئے، تم نے جا کے بیٹھے ہو، اس کی بات سنی اور آ کے کہہ رہے ہو ہاں بات تو وہ ٹھیک کرتا ہے، تو تم بھی اس کی باتوں میں آ گئے، حالانکہ ہے کیا، تمہاری ہی طرح کا تو انسان ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ایک آنر اور ان کے شرف کی بات تھی کہ وہ ایک بشر ہوتے ہوئے دین کا کام کر رہے تھے اور وہی ان پر آئی تھی، آپ پر، مجھ پر، وہاں سرداروں پر نہیں آئی تھی۔ تو آج بھی یہ مسئلہ ہے، لوگ بعض دفعہ دین کو کیوں نہیں سیکھنا چاہتے کہ بھائی وہ تو میرے ہی جیسی ہے، میں اس سے کیوں سیکھوں۔ اس وجہ سے دیکھو انسان کتنا پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ اہل مکہ، کفار مکہ، جن کو نعمت دی گئی تھی اتنی بڑی، ہمیں وہاں نبی فزیکلی تو نہیں مل رہے ہیں نا، لیکن ہم پھر بھی تڑپتے ہیں کہ ہمیں مدینہ جانا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لو کہ نبی ان میں موجود تھے لیکن انہوں نے کتنی ناقدری کی۔ کہا آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہے میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ بھی بتا رہے تھے، ان کا میسج یہ بھی تھا، دیکھو سرگوشیاں نہ کرنا،
اس قسم کی دین کے خلاف سرگوشیاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان ہے، علم اس کا کامل ہے۔ بلکہ وہ لوگوں کا حال کیا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک پریشان خواب ہے، یہ بھی سرگوشی تھی۔ کبھی قرآن کو کہہ دیا، پہلے آبجیکشن کیا ہے بھئی میرا اور تمہارے جیسا بشر ایک انسان کیوں ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ تو بس خواب ہے، پریشان، ترتیب نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم دیکھ لیں تو کتنی ہی دفعہ قرآن پاک میں آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کتنی ہی دفعہ آ رہا ہے، لیکن ہر دفعہ ہمیں مختلف انداز میں مل رہا ہے، اور ہم وہاں پیچھے موٹیویٹ نہیں ہوتے تو ہم آگے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن بار بار کہتا ہے میں تمہیں مثالیں مختلف انداز سے، مختلف اینگل سے بیان کرتا ہوں، جیسے ہوائیں چلتی ہیں کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی جنوب رخ ایسا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں آیات کو بھی ایسے بار بار لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے ہوا ہی رہتی ہے، اسی طرح وہی ہی رہتی ہے، مختلف انداز سے سمجھایا جاتا ہے کہ اب دل نرم ہو جائے، اب دل نرم ہو جائے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ پھر قرآن میں ترتیب کیوں نہیں؟ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری ہے تو پوری سٹوری ہوتی، جیسے آج فلم کی سٹوری ہے، ڈرامے کی سٹوری ہے، اینڈ پہ ہوتا کہ ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ لیکن یہ کیسا قرآن ہے؟ ان کی جو سٹوریاں پرانی قوموں کی ہم دیکھیں تو قوموں کی کیا ہوئی تھی، تباہی ہوئی تھی۔ کہیں بھی اللہ یہ نہیں کہتے کہ وہ دین کو انہوں نے ٹھکرا دیا تو اللہ نے کہا میں نے تو انہیں ہار پہنائے وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، اللہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ تو ان کا آبجیکشن یہی تھا کہ ترتیب کوئی نہیں ہے، من گھڑت ہے، جو اس کی بات سمجھ میں اس کو آتی ہے اگلے دن ایک نئی کہانی بنا دیتا ہے۔ پھر آبجیکشن کیا ہے؟ یہ شاعر ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو شاعری ہے، لیکن شاعری کیا ایسی ہوتی ہے جو ہدایت دے سکے؟ کون سی شاعری ایسی ہے جو ہمیں آج ہدایت دے سکے؟ پھر ایک اور آبجیکشن اور، یا پھر سرگوشی اور، کہ پھر اس کے پاس معجزہ کیوں نہیں، جیسے کہ پہلے رسولوں کے پاس بھیجے گئے تھے، کہ یہ خود ہی ہمیں بتاتا ہے پہلے رسولوں کے پاس معجزات تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو تھی وہ اونٹنی تھی، کچھ بھی واقعات، کچھ بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج ہم واقعہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پڑھ لیں گے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو کہتے بھی تھے، مانتے بھی تھے۔ تو پھر ان کا خیال یہ تھا کہ پھر یہ ہمیں نبی، ہمیں بھی تو کوئی معجزہ دکھائے نا، جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس معجزہ ہے ان کے پاس بھی معجزہ ہو۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ آنکھیں اندھی تھیں ان کی، آنکھیں تھیں لیکن اندھی تھیں۔ کیوں آنکھیں اندھی تھیں؟ کیونکہ دل اندھا تھا، ضمیر مردہ ہو چکا تھا، انہیں یہ قرآن کیا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے پاس جو معجزات آئے گئے تھے وہ تھے عملی، یہ تھی علمی۔ یہ قرآن تا قیامت زندہ رہے گا۔ نبی نے، جتنے بھی نبی چلے گئے دنیا سے، ان کے ساتھ ہی معجزات بھی چلے گئے، معجزے ختم ہو گئے، ہمیں کوئی اونٹنی نظر نہیں آتی، آگ آج ٹھنڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے جو زندہ ہے۔ نبی دنیا سے چلے گئے لیکن قرآن تا قیامت زندہ رہے گا، یہ کتاب بولتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی ان کا بھی، یہ بھی وہی انجام چاہتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، تو معجزات کو اگر جھٹلایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تو ان کی شامت آتی تھی۔ تو جیسے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں معجزہ آ سکتا ہے، تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی شامت آ جائے؟ پھر انجام تو وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا۔ اور اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے ایک عورت نے کہا تھا اپنے آپ کو کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، اور اس نے دعویٰ کیا تھا۔ تو قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جتنے بھی پہلے نبی آئے تھے وہ سارے مرد ہی تھے۔ اگر تم ان پر بھی اعتراض کرتے ہو تو یہ بھی مرد ہی تھے، یہ بھی مرد ہیں۔ اگر تم کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بھی تو مرد ہی تھے۔ اور اگر جو یہودی جو نہیں مان رہے تھے، اگر ہم یہودیوں کو بھی اس آیت میں رکھ کے چیک کریں تو تم لوگ مان تو رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ بھی تو مرد ہی تھے، تو پھر مسئلہ تمہیں کیا ہے؟ لہٰذا اگر تم یہ بات نہیں جانتے تو اہل ذکر کتاب والوں سے پوچھ لو۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کسی کے پاس ہمیں کوئی علم چاہیے، ہمیں کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے تو پوچھنا کس سے ہے؟ کسی بھی مولوی صاحب جو گھروں میں پڑھانے آ رہے ہیں قرآن، وہ ہم ان کی کوئی بھی یہاں پہ توہین نہیں کر رہے، وہ قرآن پڑھا رہے ہیں لیکن انہیں مسئلے مسائل تو نہیں پتہ۔ مفتی ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، عالم ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ہم دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دانت میں درد ہے تو ہم فزیو تھراپسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، ہماری ہڈی میں درد ہے تو ہم دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، BDS الگ اور وہ سب کچھ الگ ہے۔ تو یہاں یہ اہل ذکر کون ہے؟ جو علماء کرام ہے، جو اس چیز کے ماہر ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ، یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے، ٹھیک ہے۔ آج مسلمانوں میں ہی ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، وہ لفظ بولنا بھی نہیں چاہتے، ڈیتھ ہو گئی، وصال ہو گیا، وہ یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ پردے میں ہیں۔ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا رسول نہیں ہے، ایک تو سب رسول کھانا کھاتے تھے اور زندہ کوئی بھی نہیں رہے گا، ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ یعنی کیوں پورا کر دیا گیا؟ ایک بات سن لو، اور کیا، چلو ایک تو وعدہ پورا کر دیا، اور آیت میں آ رہا ہے ہم نے انہیں بچا بھی لیا۔
کیوں بچا لیا اور کیوں وعدہ پورا کر دیا؟ کام یہ کیا کر رہے تھے؟ دین کا کام کر رہے تھے. تو جو بھی دین کا کام آج بھی کرے گا قیامت تک بھی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مدد آئے گی. طوفان تو اٹھیں گے، بارشیں بھی ہوں گی، سیلاب بھی آئے گا، ٹھیک ہے، دماغ میں جو ہے فتنے بھی آئیں گے، لوگ فتنے ڈالیں گے کیونکہ دماغ بہت سے ہوتے ہیں نا پھر باطل کے. تو یہ بھی آیت انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو ہوگا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ تو کامیاب نہیں ہے، اس کے ساتھ مشکلات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جینے کا ڈھنگ سکھا دیتا ہے، انہیں مشکلات کو فیس کرنا سکھا دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہیں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بچا لیں گے، جیسے کشتی والوں کو بچا لیا تھا تمہیں بھی بچا لیا جائے گا. اور جس کو ہم نے چاہا اسے بھی، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. اور پھر جو نافرمان ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں ہلاک کر کے چھوڑیں گے. یہ بھی قیامت تک جتنے بھی نافرمان ہیں، مت سمجھو دندناتے پھر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لفظ جو لے کر آئے ہیں اہلکنا، ہم ہلاک کر دیں گے. ایک تو منسوب اپنے سے کیا، آتے تو فرشتے ہیں لیکن منسوب اپنے سے کیا کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. کون لوگ ہیں؟ المسرفین، جو دین کو چٹ کر جانا چاہتے تھے، ان کو ہم ہلاک کر دیں گے. اور ہلاک میں کیا ہوتا ہے کہ کھپا دینا، کبھی اس مشکل میں کبھی اس مشکل میں، کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری، ساری نعمتیں موجود ہیں انسان خود کھا نہ سکے، یا کوئی تکلیف آ گئی، کوئی ٹینشن آ گئی، دنیا سے اپنے چلے گئے، کوئی بھی مشکل، ذہنی اذیتیں بھی جسمانی اذیتیں بھی، ایسے ہلاک کر دینا. اور قبر میں بھی یا برزخ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ اب اس کی مار تو اس کی مار، ایک جگہ سے نکلے تو اس کی مار، شرک کی مار، قتل کی مار، شراب کی مار، زنا کی مار، ایسے ہے ہلاک کر دینا. لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ کتنی ہمارے لیے فضیلت اور ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ ہمارا ہی ذکر قرآن میں ہے. اب کیسے ہے؟ ہم سمجھ تو رہے ہیں قرآن کو، ہمیں ہماری باتیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے معاملات، ہماری نفسیات، جو ہم چاہتے ہیں کیسے زندگی گزاریں، اس اسٹیپ پر ہم کیا کریں، ہمارا کچن کیسا ہو، ہمیں چلنا کیسے ہے، ہمیں بیٹھنا کیسے ہے، یہ سب یہی تو بتاتا ہے. بچوں کی شادیاں کرنی ہے کیسے کرنی ہے، بچوں کو کون سا دین سکھانا ہے، یہ کتاب ہی ہمیں بتائے گی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے اس کا مضمون، مائی سیلف. اور ہمارا کہیں پر وہ تصویر ہوتی ہے نا، بعض لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گروپ فوٹو ہے تو پیچھے چھوٹا سا ایک ڈاٹ جتنی بھی شکل ہوگی نا، تو لوگ خوشی خوشی بتاتے ہیں وہ دیکھو پیچھے میں کھڑی ہوں، حالانکہ وہ چھوٹا سا نظر بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا ہوتا. یا تو خوش ہوتا ہے انسان کہ دیکھو میں بھی اس گروپ میں ہوں، ہے نا. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کہ اس قرآن میں ہم موجود ہیں، اللہ کہہ رہی ہیں، تو ہمارے لیے آنر کی بات ہے. کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے. کتنی ہی بستیاں، 1 2 3 4 5، کتنی بستیاں؟ تو اللہ سوال نہیں کر رہے، اللہ کہہ رہے ڈھیروں ڈھیر بستیاں، بے شمار، تم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے کتنی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے. ظالم کون؟ کیا وہ قتل کرتے تھے؟ کیا سارے زنا ہی کرتے تھے؟ نہیں، جنہوں نے آخرت کو نہیں مانا، جو ایمان نہیں لے کر ہے، جو اللہ کے احکامات پر نہیں چلے. تو حال ان کا کیسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں پیس کر رکھ دیا تھا، جتنے بھی ظالم تھے ہم نے انہیں پیس کے رکھ دیا، اور اس کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے. اب لوگ بستیوں کو ہی پیس کے رکھ دیا تو بستی والوں کا کیا حال ہوگا. اور اللہ نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نے اور بستیاں جو ہیں آباد کر دی، بستی کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی ہے. لوگ دوسرے اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کر دیا. جس چیز کی اہمیت ہے نا، اللہ اس کی بات یہاں پر کرتا ہے. اللہ کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ شہر آباد ہو گئے، بڑے بڑے شہر اللہ کہتے ہیں میں نے بنا دیے تھے. یعنی قوم سمود نے اگر بڑے شہر بنائے، اللہ نے کہا میں نے ان کو پیس کے رکھ دیا، ٹھیک ہے. اللہ یہاں پہ یہ نہیں لا رہے ہیں کہ پھر اور اس سے بھی ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں ان سے بھی بڑے بڑے گھر بنا لیے تھے. نہیں، یہ اہم کیا چیز تھے؟ انسان. تو اللہ کہتے ہیں انسانوں کو پھر میں نے اور پیدا کر دیا تھا. مثلا جیسے پہلے جنات تھے، انہوں نے نافرمانی کی، جنات کو ختم کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ چلو ان کو لے جاؤ پہاڑوں کی طرف، صحراؤں کی طرف. اب انسان آئے گا. اب انسان میں کیا ہے؟ جو نہیں مان رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جھٹکے سے اسے ختم کرتا ہے، اس کی نسل پھر وہ کام کرتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت سے انسان ہیں جو دین کے معاملے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے وہیں پر جہاں ان کی سانس رک جاتی ہے انہی کی نسلوں میں سے آگے ہوتے ہیں جو وہی دین سیکھنا پسند کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے بڑوں نے نہیں سیکھا تھا. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو کچھ مشکل نہیں، ہم نے اور لوگوں کو پیدا کر دیا تھا. پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا عذاب آ گیا. لفظ کیا آ رہا ہے؟ احسو، محسوس ہی ابھی ہوا تھا. ابھی تو زلزلہ آیا تو گرگراہٹ ہوئی تھی ہمیں، ہمارے کیسے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ہم تو باستغفر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا. حالانکہ کیا ہوا؟ ابھی تو یہ سارا کچھ نہیں ہلا تھا، ابھی تو ہم پنکھے کو دیکھ رہے تھے، پنکھا ہی ہل رہا تھا، صرف محسوس ہوا تھا. تو یہ حال ہوتا ہے انسان کا کہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، گیٹ سے باہر جا کے کھڑے ہو جو. گیٹ سے باہر جا کے ویسے دیکھو تو اگر دیکھا جائے تو کیا ہوگا؟ گھروں نے گرنا کدھر، انہیں تو جگہ چاہیے نا، کچھ بھی نہیں ہوگا. قسمت میں اگر جانا ہے تو جانا ہی ہے، لیکن خیر وہ تو ایک اسباب ہے.
تو محسوس ہوا تو لگے بھاگنے، اور بھاگنے کے لیے جو لفظ آ رہا ہے یرکدون، جیسے گھوڑے کو بھگایا جاتا ہے، جیسے ایک شیر اپنے شکار کے پیچھے بھاگتا ہے. سین لے کر آؤ، ذہن میں امیجن کرو کہ ایک شیر ہے وہ اپنے شکار کے پیچھے کیسے بھاگ رہا ہے نا، اور وہ کیسے بھاگ رہا ہے جو شکار ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے بھاگے تھے، ایسی پڑی ہوئی تھی ان کو اپنی، یہ اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں. ہم نے کہا بھاگو نہیں بلکہ اپنے مکانوں اور اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹو. اب فرشتے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا موت کے وقت ہو کیا رہا ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہو، چلو اپنے گھر کی طرف، جہاں تمہارے نوکر چاکر خادم موجود ہے نا وہاں جاؤ، جہاں تمہارا حرام کا پیسہ پڑا ہوا ہے نا اب وہاں جاؤ، جہاں تمہاری شراب پڑی ہوئی ہے نا پھر وہاں پر جاؤ، جس سے تم مزے اڑا رہے تھے شاید تم سے سوال کیا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا چلو، جو آپ لوگ جاتے تھے اور نوکر کہتے تھے جی پانی پیئیں گے کہ چائے پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، کیا کریں گے، آپ کے شوز لے آئیں، کپڑے چینج کرنے یہ کر دیں، تو جاؤ جا کے دیکھو ذرا وہ لوگ موجود ہیں وہاں پر جس سے تم مزے اڑا رہے تھے شاید تم سے حقیقت حال کے متعلق سوال کیا جائے. وہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم ہی خطا کار تھے اور یہی پکارتے رہے. اس وقت کیا ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت وہ انسان اعتراف کر لیتا ہے موت کے وقت. کیا کہتا ہے، یا ویلنا، اللہ بہت کھینچ رہے ہیں نا، یا ویلنا، ہائے افسوس، کاش کے ہم ایسا نہ کرتے، انا کننا ظالمین، کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے، ہم تو ہوئے ہی خطا کار، ہم ظالموں میں سے ہو گئے. اور بس ایک دفعہ انہوں نے نہیں کہا، فما زالت، کیا بتا رہے کہ مسلسل ہی یہ کہتے رہے، جب تک ان کی آخری وہ سانس اٹکی ہوئی تھی نا تب تک وہ کہتے رہے یہی بات کہ ہائے افسوس ہم ہی ظالموں میں سے تھے. ایک ہی جھٹکے پہ اسکالرز کہتے ہیں سب اگل دیا کہ خطا تو ہماری ہی تھی. یہی پکارتے رہے کب تک، یہاں تک کہ حتیٰ کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ بھج کر وہیں ڈھیر ہو گئے. تو ابھی دیکھ لو اگر کسی جگہ پر آگ لگی ہوتی ہے تو بعض آگ کے شعلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے جو ہم کہتے ہیں کوئلے چلو کہہ لو، اس پہ ایک سپارک یا ایک شعلہ سا رہ جاتا ہے نا، ہلکی ہلکا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بھئی یہ جل سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ اتنی سی بھی حرارت نہیں رہی تھی، جو انسان کے اندر کی حرارت ہوتی ہے، جو اندر کی گرمی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے ساری گرمی ان کی نکال دی تھی. اور ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان انہیں محض کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا. اگر ہمارا مقصد کھیل ہی ہوتا تو اگر ہم چاہتے تو اپنے ہاں ہی ایسا کر سکتے تھے اگر ہم کرنے والے ہوتے. بتا یہ دیا گیا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کھیل تماشا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر دنیا کی کوئی چیز کھیل تماشا نہیں ہے، کھیل تماشے جو ہیں چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہم بھی باہر پھینک دیتے ہیں بچوں کے کھیل ٹوائز، یہ کھلونے وغیرہ ہوتی ہیں. اب سورج کو دیکھ لو، یہ کوئی کھیل تماشا ہے، چاند کو دیکھ لو، ہر چیز کا مقصد موجود ہے. بے مقصد چیز اللہ نے کوئی نہیں یہاں پر بنائی ہے. بے مقصد چیزوں کو ہم بھی نہیں رکھتے، کھلونے ٹوٹ گئے باہر، تو یہ بے مقصد چیزیں نہیں ہے، مقصد دے رہی ہیں. تو کیا ہمارا مقصد پھر نہیں ہوگا؟ چیزوں کا مقصد ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے. پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ فقیر بن جانا اللہ کا. بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ باطل جو ہے وہ ایک جھاگ ہے، وہ جم کے کہیں نہیں رہ سکتا. دیکھیے نا جھاگ کیسی ہوتی ہے، وہ کہاں جمتی ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کا کیا وزن ہے، اس کا کوئی ویٹ ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کیونکہ باطل جو ہے اس کے دماغ بہت ہوں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. باطل کے بہت دماغ ہوں گے. کوئی دلیل ہے تو ہم نے یہاں سے جو شروع کی تھی یہ سورت، کوئی کہہ رہا تھا شاعر ہے، کوئی کہتا تھا بے ترتیب خواب ہے، کوئی کہہ رہا ہے بشر ہے. باطل ہے نا، ڈیفرنٹ باتیں ہیں، ان کے دماغ ہوتے ہیں، لیکن حق ایک ہی ہے. لیکن حق کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی باطل ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں ان سب کا دماغ سر ہی توڑ دیتا ہے، بھیجا ہی باہر نکال دیتا ہے. ایک حق. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے سمندر کو عصا سے ٹکڑے کر دیا، چلو یہ کہہ دو رستہ بنا دیا تھا عصا سے. اصل میں وہ عصا کیا تھا؟ حق. حق جو ہے سمندر پہ مارا گیا تھا اور سمندر نے جو ہے راستہ بنا دیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی اگر ہم کشتی دیکھ لیں تو وہ حق تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو پتھر پڑ رہے تھے نا وہ حق تھے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو کہ وہ آگ میں جلے نہیں تھے، ڈالا اس لیے گیا کہ جل جائیں، وہاں پر کیا تھا؟ حق. باطل کا جو ہے وہ سر توڑ دیا گیا تھا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کہتے نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، اللہ کو تمہارے سجدوں کی تھوڑی ہی ضرورت ہے. آسمان اور زمین سبھی اسی کے تابع ہے، یہ مطلب. اور جو مخلوق یعنی جو فرشتے ہیں اس کے حضور ہیں، اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں ہیں
نہ ہی وہ اکتاتے ہیں. اگر اکڑتے نہیں ہیں اکتاتے نہیں ہیں، دونوں چیزیں نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں عبادت کو اصل میں انجوائے کرنا ہے. وہ دن رات اس کی تصویر بیان کرتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی غلامی کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ میسج یہ ہے، اگر وہ تسبیح کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ تو پھر پڑھ لیں ذرا تسبیح. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کریں؟ ہاں جی، اب آپ بھی بتاؤ کہ کوئی الہ ایسا دیکھا جس نے کسی کو اٹھا کے کھڑا کر دیا ہو؟ تو قیامت تک جو ہے کوئی بھی اٹھا کھڑا نہیں کرے گا. اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لہٰذا جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا بلکہ ان سے ضرور سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اللہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہوگی، بچے تو بھی بڑے چھوٹے تھے. یہ تو لوگ کہتے ہیں ہو یہ کیا ہوا، یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. اللہ کہتے ہیں تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، کوئی ہم سے سوال کر ہی نہیں سکتا. ہاں ہم تم سے سوال کریں گے. یہ جو تم نے کیوں اور کیسے کہہ دیا نا اللہ کو، اس کا بھی پھر وزن ہوگا. یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اس پر اپنی کوئی دلیل تو لے کر آؤ. یہ ذکر قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر تورات انجیل وغیرہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے، مگر ان میں سے اکثر حق بات کو جانتے نہیں، لہٰذا ان سے منہ پھیر لیتے ہیں. پیچھے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ درہم برہم ہو جاتا نظام. ٹھیک ہے، آیت ہے 22، اس میں کہا گیا کہ نظام درہم برہم ہو جاتا اگر الہ بہت سارے ہوتے تو. اگر ہم دیکھ لیں اپنے ایسے ممالک میں جہاں بتوں کو پوجا جاتا ہے تو ان کے بت ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اگر لکشمی دیوی ہے تو وہ صرف دے گی کیا؟ پیسہ دے گی. وہ سکون نہیں دے رہی ہے، وہ اولاد نہیں دے رہی ہے. ہماری کتنی خوشیاں ہوتی ہیں اور ہم بہت ساری چاہتے ہوتی ہیں اور بہت سی آزمائشوں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. ہم صرف ایک ہی رب سے بات کرتے ہیں، اور ان کی اگر ہم ان کے مقابلے ہم دیکھ لیں تو انہیں پیسوں کے لیے لکشمی دیوی کے پاس جانا چاہ رہا ہے، آفتوں کے لیے کالی ماتا کے پاس جانا چاہ رہا ہے. ڈفرنٹ قسم کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اللہ یہاں پہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر بہت سارے الہ ہوتے تو وہ یہی ایک کہتا میں نے بارش دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں دینی ہے. ایک کہتا ہے کہ بھائی دیکھو آج میرا دھوپ نکالنے کا موڈ ہے، دوسرا کہتا نہیں موڈ ہے. اس وقت دونوں میں جو مقابلہ ہوتا نا، اور کوئی جس کا کام ہو جاتا، مطلب جو جیت جاتا، ایک کہہ رہا ہے کہ بارش ہونی ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں دوں گا، لیکن بارش ہو گئی، ایک جیت گیا نا، تو الہ پھر وہی ہوگا نا جو جیت گیا. اب دوسرے کے دل میں تو بات آ گئی ہوگی نا، یہ جھوٹے معبود اگر ہم ان کو رکھ کے بات کر لینا تو پھر اگلی دفعہ وہ جیت جائے گا. تو پھر یہ تو ایسے تو الہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، کبھی وہ جیت رہا ہے تو کبھی وہ جیت رہا ہے. اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو. مشرکین کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے. اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز فرشتے ہیں، معزز بندے ہیں. عباد المکرمون، تو یہ اس میں فرشتوں کی بھی بات کی گئی ہے کہ فرشتے اللہ کہتے ہیں وہ تو جھکے ہوئے ہیں، عاجزی اختیار کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں. کیا کہتے تھے کہ بیٹیاں ہیں ملائکہ جو ہیں. وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان بندوں کے سامنے کے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ احوال کو بھی، اور وہ صرف اس کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا. وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کا تھوڑا سا تعارف کروا دیا. فرشتے جو ہیں وہ سفارش کریں گے. ان کا بھی خیال تھا کہ اگر آخرت ہے جو ان کا گروپ مان رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ہماری سفارش ہو جائے گی. اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا تو ہوگی نا. اللہ ان کو کہے گا کہ فلاں کی سفارش کرو تو سفارش ہوگی. دوسرا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ تو خود خوف سے ڈرتے ہیں. حضرت جبریل جو تھے نا، حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا آسمان پر، تو ابھی سارے پر 600 پر ہیں، ابھی سارے پر نہیں انہوں نے کھولے ہوئے تھے، لیکن سارا آسمان افق جو تھا وہ چھپ چکا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں خوف سا طاری ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا گھر جا کے کہ مجھے کمبل اڑا دو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو وہ فرشتہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھ کے تھوڑا سا ان کو ہوا، وہ فرشتہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ڈرتا ہے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں. جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتوں کے بارے میں آتا ہے وہ تھر تھر کانپتے ہیں.
اور پھر کہتے ہیں کیا حکم ملا، پھر جب حکم بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جو حکم ہے وہ حق حکم ہے. سارے فرشتے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، حضرت جبریل بھی ڈرتے ہیں. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا. اب شفاعت پہ اگر بات کریں تو چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی شفاعت کریں گے. اس کے علاوہ حافظ بھی کریں گے، اپنے بھانجے بھتیجے جو نیک لوگ ہوں گے وہ سب شفاعت کریں گے. اس کے علاوہ وہ بچے جو جوانی کی دہلیز میں قدم انہوں نے نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی بخشش کے لیے دعا کریں گے. بعض بچے تو ہاتھ پکڑ کر جنت میں اپنے پیرنٹس کو لے جائیں گے، لیکن شرط کیا ہوگی کہ شرک نہ کیا ہو. یہ اور بعض جو چھوٹے بچے ہیں جیسے کافر کے بچے ہیں، ان کے بارے میں مختلف آراء آتی ہے، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے تو دنیا دیکھی نہیں تھی تو وہ ان کو ویسے ہی جنت مل جائے گی. یہ بھی رائے ایک موجود ہے. اور ان میں سے جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی الہ ہوں گے، ہم جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا. ٹھیک ہے، یہ تو ہماری سائنس بتاتی ہے کہ یہ سب چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھی. پھر سائنس کیا کہتی ہے؟ ایک دھماکہ سا ہوا، پھٹ گیا اور وہ الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، ایک جال سا بنا ہوا تھا. یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن سائنس کہاں پہ ٹھوکر کھاتی ہے؟ وہ کہتی ہے خود بخود ہو گیا، خود بخود ہو گیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی. یہ سائنس پڑھائی جا رہی ہے. سارے سبجیکٹس ہمیں قرآن پاک میں مل جاتے ہیں، لیکن دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے. ہماری آنکھیں بس یہ ماتھے پہ لگی ہوئی ہیں نا، سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا. دل کی آنکھوں سے ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. تبھی تو اللہ نے کہا انہوں نے غور نہیں کیا. ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی. پھر یہ لوگ اللہ کی، یہ جو اللہ نے پیدا کیا اس پر ایمان نہیں لاتے. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بھی بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے. نیز اس میں کشادہ راہیں بھی بنا دی تاکہ لوگ راستہ معلوم کریں. نہ صرف یہ کشادہ راہیں بنا دی جن پر ہم چلتے ہیں، روڈز ہیں، گلیاں ہیں، محلے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اللہ نے کشادہ راہ دین کی بھی جو ہے وہ بنا دی کہ ہدایت لو. یہاں پر یہی آیا. اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. اور اگر آپ سائنس کے جو سبجیکٹس بچے پڑھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ پھر اگر اس کے پیچھے کیا کچھ ہے، کیا کیا آفات. ہم ایک ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنی نگاہوں سے جو دیکھتے ہیں ہمیں وہ پتہ ہی نہیں وہ کہاں گرتا ہے، پتہ ہی نہیں. کبھی ہم نے یہ بھی نہیں کہا ہے ہمارے اوپر نہ گر جائے، بچ جاؤ ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں یہاں پر کہ آسمان کو ایک محفوظ چھت بنائے، آفتیں مصیبتیں تمہارے اوپر نہیں گر سکتی. تو اسلام نے دنیا کو سائنس دی ہے. یہ نہیں سائنس کہے کہ بھئی اب وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے ہمیں سب پتہ چل گیا. نہیں، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اتنا نالج دے دیا. اللہ نے جو علم دے دیا، اللہ نے خود کہہ دیا کہ اب یہ پردہ ان سے پیچھے ہوتا جائے، تو اس لیے ہو رہا ہے. چابی لگا دی بس انسان کو، اور وہ بھی عقل اتنی نہیں ہے کہ ہر سیارے پہ پہنچ جائے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سائنس کو قرآن نہیں بلکہ قرآن کو سائنس پر فوقیت دینی ہے. بعض بچے سائنس پڑھ کے تو پھر کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو حق سے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو سائنس نے بات کی ہے. اگر وہی چیز قرآن بتائے گا تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو پرانی بات ہے. ٹھیک ہے، سائنس وہی چیز بتائے گی تو کہیں گے ہاں جی یہ علاج ٹھیک ہے. سائنس نے کہہ دیا نا کہ بھئی یہ اب آپ نے بستر جھاڑ کے سونا ہے تو ٹھیک ہے. جب تک ہم یہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ کیوں جھاڑیں، سارا دن تو ہم اس پہ لیٹے ہی نہیں تو پھر کیوں جھاڑیں. اسکالرز کہتے ہیں اگر نبیوں کا سلسلہ نہ ختم ہوا ہوتا، انبیاء نے آج بھی آنا ہوتا، تو وہ کہتے ہیں جو معجزات ہوتے نا وہ ہمارے لیے سائنس کے ہوتے، کیونکہ ہم سائنس کے پیچھے لگ گئے نا. پھر ہمیں سائنس سے سمجھایا جاتا کہ دیکھو نبی کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. اللہ نے گلہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ کی نشانیاں تو موجود ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے. بچے کو ڈانٹا جاتا ہے نا، ہم لوگ دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو. کتنی بار کہوں گی، آخری بار کہہ دیا دیکھ لو، ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں یہ دعوت یہاں پر دے رہے ہیں سب کو کہ یہ کائنات تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے، غور تو کرو. وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. دن اور رات تو اللہ نے ہمیں دے دیے، اس کے سورسز کیا ہیں وہ بھی بتا دیا، سورج اور چاند. اور یہ کیسے ہے؟ رات ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، روشنی ہو گئی تو ہم کہتے ہیں دن ہو گیا. لیکن اس چیز کو ہم پکڑ نہیں سکتے. یہ کیا چیز ہے؟ ہوا تو پھر ٹچ کر جاتی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں پتہ چلتا ہے ہوا چل رہی ہے. یہ تو ٹچ بھی نہیں کر رہا. یہ کیا چیز ہے؟ تو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی تھی. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج دنیا میں نہیں ہے. اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
تو یہاں پر ہمیں یہ بتا دیا گیا، سب آپ لوگ کہہ رہے ہو ماشاءاللہ سے الحمدللہ کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پتہ سب کو ہے، تو تیاری بچے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک استاد جو تھا، اس کو شاگرد نے ایک طوطا لا دیا اور وہ استاد نے اس کو کلمہ یاد کروا دیا، وہ طوطا ہر وقت کہتا رہتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ ایک دن جو ہے بلی اس کو کھا گئی، اس طوطے کو، تو وہ پریشان، جنہوں نے گفٹ کیا تھا طوطا وہ آئے تو انہوں نے کہا ٹیچر کو کہ آپ کیوں پریشان ہیں، انہوں نے کہا وہ تو بلی کھا گئی طوطا۔ انہوں نے کہا تو پریشان کیا ہوتے ہیں، ہم آپ کو ایک اور طوطا لا دیں گے وہ بھی بولے گا۔ انہوں نے کہا میں اس بات پہ پریشان نہیں ہوں کہ بلی طوطے کو کھا گئی، میں نے اس کو کلمہ یاد کرا دیا ہوا تھا، وہ ہر وقت کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ تو ہر وقت یہ کہتا ہی رہتا تھا، اس کی زبان پہ ہر وقت یہ رہتا تھا۔ لیکن جس وقت اس نے اپنی موت کو دیکھا، بلی کو دیکھا، اس وقت وہ ٹائیں 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 کر رہا تھا، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو میں یہ ڈر رہا ہوں کہ میں موت کے وقت کیا کہوں گا۔ ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی موت کا مزہ تو ہم نے بھی چکھنا ہے۔ تو جس نے حلال کھانا صرف مراد نہیں ہوتی، حلال کام کے مطابق جو اللہ کے احکامات ہے اس کے مطابق چلے گا، اس کی موت اچھی اور شاندار ہوگی، اللہ کے حکم سے ایمان کے ساتھ ہوگی۔ اور جو حرام کاموں کی طرف چلے گا، حرام احکامات جو اللہ نے کہا تھا یہ نہیں کرنا، وہ کہے گا میں کروں گا، تو پھر اس کی موت کیسے ہوگی؟ بڑی خطرناک موت ہوگی۔ یہ معاملہ آسان نہیں ہے جس چیز کو ہم نے لائٹ لے لیا۔ اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے جبکہ وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ نبی کا مذاق اڑایا گیا، نبی پاس سے گزرتے کہتے یہ ٹھیک ہے، اشارے سے کہتے، اور دیکھو نبی پہ گزرتی کیا ہوگی اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو یہ جو تمہارے معبودوں کے بارے میں کہتا ہے، معبودوں کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ تو بتاؤ۔ وہ نہیں بتا رہے معبودوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شرم کی بات تو یہ ہے کہ تم منکر ہو رحمان کی، شرم تو اس پر کرو۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اپنی جلدیاں چیک کر لو، ہائے صفائی کرنی ہے، ہائے کھانا بنانا ہے، ہائے بچے، ہائے برش، ہائے یہ کرنا ہے، ہائے وہ کرنا ہے، سارا دن ہائے ہائے میں گزر جاتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا میسج ہمیں دے رہے ہیں، کیا کرو؟ سستی کرو، پھر بیلنس ہونا چاہیے، ٹھہراؤ لاؤ زندگی میں، ہائے 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 1 گھنٹے کی آج کلاس ہے، ہائے 2 گھنٹے کی، ہائے آج سنڈے ہے آج تو چھٹی ہو جائے، یہ ہے نا، یہ ہائے ہائے سے اللہ کہہ رہا ہے نکلو۔ پھر میسج ان کے ہسبینڈ کے لیے جو کہہ رہے ہیں دورہ قرآن کی کلاس کب چلے گی، انہیں جا کے آیت جو ہے آپ 37 بتا دیں، لہٰذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، آیت میں آپ کو جواب مل گیا ہے، دیکھا ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ ذکر موجود ہے۔ انہیں کہو کہ چھٹی نہیں ہے اب قرآن سے، الحمدللہ ہم اہل القرآن بن رہے ہیں، بننے کی کوشش کر رہے ہیں، چھٹی نہیں ہے۔ چھٹی کب ہوگی؟ جب ہماری جان کی چھٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیز وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ عذاب کا پورا ہوگا، کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی۔ چہروں کو بھی نہیں بچا سکیں گے کیونکہ چہروں پہ تو آنکھیں تھیں، آنکھوں سے دیکھا کیوں نہیں تھا، قرآن کو پڑھا کیوں نہیں تھا، تدبر کیوں نہیں کیا تھا، پھر سنا کیوں نہیں تھا، کان بھی تو ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان چہروں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ میک اپ کر کے سارے نامحرم کو دکھایا، انہوں نے کہا بھابھی آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں، آج تو آپ جوان لگ رہی ہیں، اور ہم خوش آگے، میرے جو ہے نا دیور نے میری تعریف کی تھی، اور دیور سے تو تم نے چھپنا تھا اور تم نے اسی سے تعریف کروا دی۔ سجنا تو تم نے شوہر کے لیے تھا، شوہر نے تو تعریف بھی نہیں کی جتنی تمہارا دیور کر گئے ہیں، جیٹ کر گیا۔ تو پھر انہی چہروں کو پکڑا جائے گا، اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ چہروں کو پھر تم بچا نہیں سکو گے، کیچ کرے گی آگ اس کو، اور اپنی پشتوں کو بھی نہیں بچا سکو گے، کیونکہ دین کی بات سنائی جاتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ منہ ادھر کر لیتے تھے، بیک ہی تھا نا، یا ادھر جاؤ ہی نہیں، اور انہیں کہیں سے بھی پھر مدد بھی نہیں مل سکے گی، بلکہ وہ عذاب یکدم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے اوسان خطا کر دے گا، پھر نہ اسے وہ رد کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اے نبی آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا، مگر ان کا مذاق اڑانے والی چیز میں وہ خود ہی گر گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو نبیوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا، ہمارا بھی آج مذاق اڑایا جاتا ہے، دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن میسج کیا ہے کہ نبی کام سے نہیں رکے تھے کہ میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کا کام کیا تھا۔ تو پیغام ہمارے لیے بھی یہی ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہنا ہے، اگر ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو۔ اگر تو ہم اپنی واہ کرانے کے لیے کام کریں تو یہاں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، مذاق لگے گا، ہم وہیں پہ بیٹھ جائیں گے اب میں نہیں کر رہی بھائی وہ تو میرا مذاق اڑاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اب اپنی واہ اور تالیوں کے لیے کام کر رہے تھے، آپ کی نیت میں تو خلوص تھا ہی نہیں اللہ والا۔
تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ پھر رکتے نہیں ہیں. یہاں یہ پیغام دیا گیا. آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکیں؟ وہ تو خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے، نہ ہی ہماری تائید حاصل ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو طویل مدت تک سامان زندگی دیے رکھا جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے. ٹھیک ہے، تو ایک وجہ یہاں پر یہ بھی ہو رہی ہے، پتہ چلتی ہے کہ دین سے انسان تب بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے جب ان کے پاس سرداری آ جاتی ہے، عہدہ آ جاتا ہے، اقتدار آ جاتا ہے یا اختیار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے لوگوں سے وہ خود ہی بڑا بن جاتا ہے اور خود ہی فتوے بھی دینے لگ جاتا ہے، یا وہ دوسرے لوگوں کو اس لیول پہ نہیں سمجھتا. ایک بس پہ آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے، آپ کو کہ میں بس والی کی کیوں مانوں، میں تو نہیں جانے والی ادھر. اگر کوئی غریب وہ آپ کے برانڈ کا سوٹ لے آئے گا، وہی جو آپ بھی لینا چاہ رہے تھے، آپ کو کہ میں کیوں پہنوں، وہ تو اس نے بھی پہن لیا تھا، میں ویسا جوتا کیوں لوں جو اس نے بھی لے لیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دماغ میں فطور ہوتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دنیا کے لیے حرام کمائی نہیں کرنی، حرام چیزوں کے پیچھے بھی نہیں پڑنا. یہ سرداریاں جو ہیں یہ لازوال لوگ سمجھتے تھے، لیکن ان میں زوال ہے. ایک سے بڑھ کر ایک فیشن کیا جاتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک فنکشن کیا جاتا ہے. پہلے بچے کی شادی اس طرح کی نہیں ہوتی، پھر پتہ چلتا ہے اچھا اب یہ ایسے کرنی ہے، دوسرے بچے کی شادی اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ پہلے ایسے کی تھی وہ، اصل میں اب اس نے ایسے کر دی تو میں نے بھی ایسے کرنی ہے. اس نے اتنے پٹاخے پھوڑے تھے، میں نے بھی اتنے پٹاخے پھوڑنے ہیں. اس کا بھی بینڈ گیا تھا، میں نے بھی بینڈ لے کر جانا ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کا رد کر دیا کہ چوہے مت بنو. چوہے اگر ریس لگائیں گے تو رہیں گے چوہے ہی، چاہے وہ سمجھے ہم جیت گئے، ہے وہ چوہے ہی. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو اس کے مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ آپ ان سے کہیے کہ میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جاتا ہے وہ بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سن سکتے. اگر انہیں تیرے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو فوراً بول اٹھیں گے افسوس، یقیناً ہم ہی ظالم تھے. یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ڈھیر سارا عذاب آ جائے. آیت ہے 46، اس میں کیا لفظ آ رہا ہے؟ صرف مس کرنا، بس ٹچ ہی ہوا تھا. تو اللہ کہہ رہے ذرا سا ابھی ٹچ ہوا عذاب تو فوراً انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا. وہی سیم لفظ یا ویلنا انا کننا ظالمین. تو ابھی اسکالرز کہتے ہیں صرف ٹچ کیا، عذاب کا جھونکا ابھی محسوس ہوا تو انہوں نے اعتراف کر لیا. تو اسکالرز کہتے ہیں سارا کچھ ایک جھونکے سے اگل دیا تو جب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ جب ابلتا پانی ڈالا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر جو اللہ کہتا ہے کہ جیسے سلاخوں میں باربیکیو کی طرح انسانوں کو پرو دیا جائے گا تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ ابھی تو ذرا سا مس کیا تھا، فوراً کہنے لگے کہ غلطیاں ہماری تھی. ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے. ایک ترازو نہیں ہوگا، یہاں سے پتہ چل رہا ہے لفظ سے موازین کے بہت سارے ترازو ہوں گے. ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میزان کے ترازو ہوں گے، یہ تمہاری دنیا والے ترازو نہیں ہے کہ نیچے کچھ لگا کے ویٹ کر کے اپنی مرضی کی چیز تمہیں دے دی. نہیں، یہ ایک ایک چیز، تمہارے ایک ایک اثار، تمہارے ایک ایک ایکشن کو یہاں پر رکھا جائے گا. کہ کسی کو دیکھ کے آنکھ ماری تھی، کوہنی ماری تھی، کسی کو باتیں لگائی تھی، وہ چیزیں بھی اس ترازو پر رکھی جائیں گی. یہ ترازو تو ایسا ہوگا. اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائے دانہ برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لایا جائے گا. اور حساب کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں ہم ہی کافی ہیں. اللہ ہی کافی ہیں تو پھر فرشتے کیوں؟ اللہ ہی کافی ہیں تو پھر گواہیاں کیوں ہوں گی؟ اللہ ہی کافی ہیں تو ہمارے اعضاء اس دن پھر کیوں بولیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ہمارے یا لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے. جو کہیں گے نہیں نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، ان کے منہ بند کرانے کی وجہ سے گواہیاں دی جائیں گی، ورنہ اللہ کا علم تو کامل ہے. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اور جو کتاب تورات دی تھی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی. آج بھی ہمارے لیے ایسی ہی کتاب ہے جس کتاب کا نام الفرقان بھی ہے، فرق کر دینے والی، حق کو الگ کر دینے والی، باطل کو الگ کر دینے والی. اور ہماری کیسی کتاب ہے؟ ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں روشنی ہی روشنی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی روشنی کی طرف لاتی ہے. اور کیسی کتاب ہے؟ یہ نصیحت ہے، ذکر ہے، لیکن سارے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. قرآن کیا بتاتے ہیں آیت 48 میں؟ للمتقین، متقین پرہیزگار ہی فائدہ اٹھانے والے ہیں، جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ روز قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا، پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ تو یہاں پہ قرآن کو بابرکت، مبارکن
مبارک کہا گیا ہے. تو جو اس کتاب کو پڑھے گا کیا وہ مبارک نہیں ہو جائے گا؟ اس کی زندگیاں کیا مبارک نہیں ہو جائیں گی؟ ہر کتاب کا کچھ نہ کچھ ٹاپک ہوتا ہے، ہر چیپٹر کا کچھ نہ کچھ ٹاپک ہوتا ہے. اس کا ٹاپک کیا ہے؟ انسانیت. قرآن پڑھنے والے کو، قرآن جو پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ ایک تو یہی چیز جو ہم نے پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں کو فرقان کہا گیا، اور قرآن کا بھی میں نے بتایا فرقان. قرآن پڑھنے والے کو قرآن فرقان دے دیتا ہے. جو آپ قرآن کو پڑھو گے، مطلب یہ نہیں ہے بس ہل ہل کے پڑھو، اس کا ثواب تو ہے، لیکن آپ یہ بات نوٹ کرو کہ جو اہل مکہ تھے ان کو اعتراض قرآن سے کیوں تھا؟ اگر تو نبی نے بھی لوگوں کی طرح پڑھ پڑھ کے اور ہل ہل کے سنانا ہوتا تو انہیں اعتراض نہ ہوتا. وہ کہتے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پڑھتے رہیں. اعتراض تو تھا کہ اس میں جو ہدایت ہے اس کو لو. وہاں پہ لوگوں نے جمع ہو جانا تھا، سب نے، سارے کفار مکہ نے جمع ہو جانا تھا کہ انہیں کیا کہ اچھا ہل ہل کے پڑھ رہے ہیں، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں ہمیں کہیں گے ہمیں بھی پانی دے دو، ہمیں بھی دھاگا باندھ دو، ہمیں بھی دم کر دو. یہی ہوتا ہے نا. اعتراض کیا تھا؟ یہ فرقان پہ ہی اعتراض تھا کہ یہ ہدایت کو، یہ جو ہے حق کو الگ تو باطل کو الگ کر رہے ہیں. آج بھی اعتراض کہاں ہے؟ اگر قرآن کو صرف آپ ہل ہل کے کہیں گے پڑھ لو تو وہ پڑھ لیں گے. کتاب ایسی ہے، ثواب ملے گا، ہم ثواب پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے کہتے ہیں کہ تدبر کرو، ہدایت لو، نصیحت حاصل کرو. مسئلہ آج بھی مسلمانوں میں یہیں پر ہے. جب ہم حق اور باطل کی بات کرتے ہیں مسئلہ آج بھی یہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ قرآن جو بھی پڑھے گا، میں نے کیا بات بتائی، اسی کے لیے فرقان بن جائے گا جو تدبر کرے گا اور غور و فکر کرے گا، سمجھے گا. تو پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ پھر وہ روشنی بن جائے گا، اس کا سینہ کھل جائے گا، شرح صدر ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد وہ ذکر بن جائے گا. وہ جس محفل میں بھی بیٹھے گا وہ محفل میں یہی بات کرے گا. ابھی جیسے جو ہے میں جاتی ہوں نا ادھر دوسری کلاس کی طرف، یا اپنے جو میری کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، بھابیاں لوگ، تو کہیں بھی ہم کسی بھی جگہ پر جائیں تو فوراً کلاس کی بات شروع کر دیتی ہیں نا. تو وہ بعد میں کہتی ہیں ہائے اللہ ہم لوگ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کلاس کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ ذکر بن گیا. آپ کے پاس اب ٹاپک ہی نہیں ہے دنیا کی، آپ کے پاس یہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ سیل لگی ہے چلو وہ لے لیں، فلاں چیز لیتے ہیں، فلاں کھاتے ہیں پکاتے ہیں. ذکر ہی اللہ نے چینج کر دیا. یہ فرقان ایسا ہے، جہاں بیٹھو گے آپ کلاس، قرآن کلاس ہی کی بات کرو گے. یہ ایسی کتاب ہے. پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ پھر انسان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. نیکسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے، ذکر بن گیا نا، پھر اب جو بھئی یہ بات ہے اس پر عمل بھی تو کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آج ہماری محفل ہے نا، اس میں آپ سب لوگ دعا کر لو، بڑی اچھی محفل ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ فرقان عطا کر دے، ہمیں بصیرت عطا کر دے. آمین. کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کے جو دلوں میں چراغ روشن ہو چکا ہے نا، وہ جاتے جاتے تھوڑا تھوڑا مدھم ہوتا جائے گا. ابھی چراغ پورے فلیم کے ساتھ ہے. ایک کینڈل ہوتی ہے نا، وہ جب جل رہی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، اس کو جس طرف بھی موو کر دو وہ ہو جائے گی. ابھی آپ کی وہ کینڈل جدھر بھی موو کرو گے ہو جائے گی. اس کینڈل کو جھکا دو، اس موم بتی کو جھکا دو. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بصیرت دے، اس فرقان کو سمجھنے کی کوشش ہم لوگ کریں، ہمیں بھی ہماری نسلوں کے لیے بھی اس قرآن کا راستہ آسان کر دے. آمین. آیت 51 فرمایا، اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی تھی، رشد بخشا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں رشد دیا تھا، سمجھ دی تھی، شعور دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب رشد کا الٹ کیا ہوگا، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ مت ماری گئی. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو، ہم بھی تو ان کے فالوورز میں سے ہیں نا، اب دیکھ لیں انہوں نے کہاں کہاں کیسے کیسے سٹیپ لیے. پورے قرآن میں آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو دیکھتے رہنا کہ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے ان کو یہ سمجھ بوجھ دی تھی. اور اگر ہمیں وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے تو یہ دنیا کے پیچھے ہم نے مت مار دی نا کہ ہماری واقعی متی ماری گئی. اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ مورتیاں کیا ہیں جبکہ جن کے آگے تم بندگی کے لیے بیٹھے رہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا تھا. ٹھیک ہے. آج بھی آپ کچھ بھی پیغام دے دو ان کو، آگے سے آپ کو یہ جواب ملے گا. آپ بیٹی کی شبرات کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے بڑوں نے بھی ایسے کیا تھا. ایسے ہی ہوگا نا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، نہیں، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، راستہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے. کن راستوں کی طرف چل گئے ہو؟ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کرتا ہے؟ ایسی مذاق کر رہے ہو یا حق بتا رہے ہو؟ تو دین کے معاملے میں کوئی مذاق نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب کہا تھا گائے ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کو، انہوں نے بھی کہا تھا ہیں تم مذاق کر رہے ہو، گائے ذبح کر دیں؟ فرعون جو ہے اور آل فرعون گائے کو پوچھتے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم گائے ذبح کر دیں؟
تو دین کے معاملے میں کوئی مذاق نہیں ہے. ہاں ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا, ایک ہوتا ہے مذاق کرنا. تو مذاق کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی اس میں بھی ہمیں چیک کرنا دوسرا مائنڈ تو نہیں کر رہا, پھر تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے. مذاق اڑانا منع ہے, کہ مذاق اڑانا کسی کا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بوڑھی سی عورت نے پوچھا تھا جنت میں کیا میں چلی جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو ینگ لوگ جاتے ہیں کیونکہ, اور وہ پریشان ہو گئی, تو پھر نبی نے بتایا آپ بھی ینگ ہو کر جائیں گی. تو ایک مذاق تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. اس نے جواب دیا دل لگی نہیں, بلکہ سچی بات یہی ہے کہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, جس نے انہیں پیدا کیا, اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں, اور اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں میں ضرور 2 ہاتھ کروں گا. پھر بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا؟ بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے. بعض لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا جس کا نام ابراہیم ہے. وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں, یعنی اب دیکھنا ہم اس کا حشر کیا کریں گے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسے کیا. سارے لوگوں کو لاؤ تاکہ دیکھیں کہ آئندہ کسی نے ہمارے بت پر ہاتھ اٹھایا تو ہم پھر کرتے کیا ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ کارستانی تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں, بلکہ ان کے بڑے نے ہی کچھ کیا ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑے بت نے کیا ہوگا. لفظ کیا آ رہا ہے کبیرہم, بلکہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا قالا, انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں لا کا لفظ نہیں آ رہا بلکہ. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو بڑا ایک بت چھوڑ دیا تھا نا, اس بڑے بت سے بھی ابراہیم علیہ السلام بڑے تھے, تو انہوں نے کہا ہے کہ بڑے سے پوچھ لو. ٹھیک ہے, بڑے نے ہو سکتا ہے کیا ہو. یہ پوچھنا بڑے سے نہیں تھا, بلکہ پوچھنا کس سے تھا؟ بڑے سے نہیں, لہٰذا ان سے پوچھ لو, جو ٹوٹے ہوئے ان سے بھی پوچھ لو اگر بولتے ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی میننگ ہے کہ بھئی یہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں نا ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ حال ہوئی یا کیا کس نے ہے, اور ہو سکتا ہے بڑے نے کیا, اور بڑے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف بھی اشارہ کر دیا. پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو دل میں کہنے لگے ظالم تو تم خود ہی ہو. فوراً ان کے ذہن میں یہ بات جو ہے حق تھا اس قوم کے ٹکرایا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے, کہ ہم کیسے بتوں سے پوچھ سکتے ہیں, بت تو بولیں گے ہی نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہم ظلم کر رہے ہیں, یہ ہم کن کے پیچھے لگ گئے. لاجواب ہو کر شرم کے مارے انہوں نے گردنیں جھکا لی اور کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ بت بولتے نہیں ہیں. پھر اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے؟ اف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو, کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. یعنی ایک دم حق ان کے ساتھ ٹکرایا, ان کے دل میں اترا, لیکن انہوں نے اس کو اپنے دل کو جو شرح صدر ہوتا ہے نا وہ انہوں نے نہیں کیا, اپنا سینہ نہیں کھولا. فوراً ذہن میں اپنے بڑے آ گئے, بڑوں کے رسم و رواج آ گئی, وہی ریتیں آ گئی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اب ہم اس کی بات مان جائے. فوراً ہی جو حق نے نوک کیا تھا نا دروازہ, انہوں نے دروازے کو کھولا ہی نہیں, دوبارہ دروازے کو بند کر دیا. اب اس میں نوٹ کرنے کی کیا کیا باتیں ہیں, ایک چھوٹا سا مختصر سا جائزہ ان آیات کا ہم دوبارہ لیں گے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے آیت ہے 59 کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کا حال کس نے یہ کیا ہے, بے شک وہ بڑا ظالم ہے جس نے ان کو توڑ دیا. ٹھیک ہے, اب سوال کیا بنتا ہے, ظالم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو. مظلوم کون ہے؟ بت. تو جو مظلوم ہے وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جن پر ظلم کیا گیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ یہ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ معبود ان کا کس قسم کا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ رد ہو گیا عیسائیوں کی اس سوچ کا جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم ہوا تھا. ان پر تو ظلم ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک وہ مظلوم ہے, تو مظلوم کیسے جو ہے وہ پھر رب ہو سکتا ہے؟ ان کی بھی چھٹی ہو گئی یہاں پر ان کے عقیدے کی. دوسری بات اس پہ نوٹ کرو, انہوں نے کہا ہے ہم نے ایک نوجوان کو سنا ایسے کہتے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ اس کے خلاف بولتا ہے. انہوں نے کہا ہے آیت 60 میں قالوا سمینا, کہتے ہیں سنا ہے ہم نے, فتن دو زبر آ رہی ہیں, نکرہ کا صیغہ لا رہے, ایک عام سا لڑکا ہے, خاص نہیں ہے, ایک عام سا ایسی لڑکا ہے, ابراہیم نام ہے اس کا, وہ بتوں کے خلاف بولتا تھا. ٹھیک ہے, اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں دیا تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ تو ایک امت تھا, تم ایک عام انسان کہتے ہو. پوری جماعت نے مل کے جو کام کرنا تھا وہ اکیلے ابراہیم نے کر دیا تھا. تم کہہ رہے ہو ایک عام سا نوجوان تھا, وہ ایک عام نوجوان نہیں تھا. اس آیت میں ہمیں اس فتن کا جواب ملتا ہے. پھر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ کہا
کہ ہمارے بت تو بولتے نہیں ہیں، تمہیں پتا تو ہے، ٹھیک ہے، آیت 65 میں کہہ رہے ہیں یہ تو تمہیں پتا ہے کہ بت بولتے نہیں ہیں، تو یہ قبروں والے بولتے ہیں، تو پھر وہ کیسے حاجت پوری کر سکتے ہیں؟ وہ تو بولتے ہی نہیں ہے، جو بولتے ہی نہیں ہے وہ معبود ہی نہیں ہو سکتا. یہ بھی رد ہو گیا. اور چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے اف، ناگواری کا اظہار کیا ہے، کراہت شو کی ہے کہ اف یہ کیا کر رہے ہو تم، جس کو تم پوچھتے ہو سب پہ انہوں نے اف کر دیا ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا میزان رکھا جائے گا، اور اللہ نے کہا وہ انصاف والا میزان ہوگا، اس میں تمہارے جو ایکشنز ہیں نا وہ بھی رکھے جائیں گے. کس کو دیکھ کے آنکھ ماری تھی، ناک چڑھایا تھا، منہ چڑھایا تھا، وہ سب کچھ ہی رکھا جائے گا، منہ چڑھانا بھی رکھا جائے گا. تو یہ جو اف ہے نا یہ بھی اس انصاف کے میزان میں رکھا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اب دیکھ لو حق کا ساتھ دینا کہ باطل کا ساتھ دینا. حق کا ساتھ دیں گے نا تو حق والوں کی جیت ہو جائے گی، ہماری بھی ہو جائے گی ساتھ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو ہمارے ہاں کیا ہے، بڑے بڑے شرک ہو رہے ہیں اور ہم اسے نگلے جا رہے ہیں، نگلے جا رہے ہیں، نگلے جا رہے ہیں. ان کا ایک اف کہنا بھی میزان میں رکھا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ. اب ان کو کیا تھا، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کرتے ہی کیا ہے، جیل میں بھیج دو، بس یہی کرتے ہیں نا. تو انہوں نے بھی کہا بس جلا دو. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کہہ دیا تھا ڈال دو قید میں. بھائیوں کے پاس اختیار تھا کنویں میں ڈال دو. یہی کیا تھا نا ان کی زندگی کے ساتھ بھی. ان کو بھی کہا گیا کیونکہ اختیار تھا چلو جی ان کو جلا دو. اور کیا کہہ رہے ہیں ایک اور پوائنٹ، معبودوں کی امداد کرو، معبودوں کی مدد کرو. ہم تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مدد کرو. مزاروں کو آج بھی دھویا جاتا ہے، بڑا غسل کیا جاتا ہے عطر سے، اور پتہ نہیں دودھ اور لڈو شڈو یہ سب کچھ ان کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے. ہم اولیاء کرام کی توہین نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اولیاء کرام اٹھ کے روزے قیامت خود کہیں گے کہ اللہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے ان کو تو یہ سمجھایا ہی نہیں تھا. علی حجویری کہیں گے میں نے کب یہ کہا تھا، میں تو قرآن پڑھا پڑھا کے سمجھاتا تھا یہ شرکی آیات ہیں. اللہ نے کہا ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. تو اسکالرز کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو کہا ہے ابراہیم پر ٹھنڈی بن جا، نام نہ ہوتا تو سب کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ بردن کا لفظ صرف آ جاتا تو صرف ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوتی، لیکن اللہ نے کہا سلامن سلامتی والی بھی ہو جا، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہو جائے گی. ہم فریزر کے اندر بیٹھ سکتے ہیں نہیں، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی تو اس سے بھی ڈیتھ ہو سکتی تھی. اللہ نے ساتھ ہی کہا سلامتی والی بن جا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ آگ اللہ کی مخلوق ہے، کہنا مانتی ہے. اگر وہ آگ اس وقت جلا رہی ہے، ہیٹ دے رہی ہے، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے دے رہی ہے. اللہ کہے گا ٹھنڈی ہو جا تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ اس کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آگ والے دن میری زندگی کے بہترین دن تھے، وہ تو سو بھی گئے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ڈالا گیا ہے؟ کلمہ حق بلند کرنے کی وجہ سے ڈالا گیا نا. تو آج بھی کلمہ حق کو جو بلند کرنے کی کوشش کرے گا نا، ایسے ہی ان کے نام جو ہیں رہ جائیں گے، آنے والے یاد کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، آیت 76. اور نوح کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی تھی. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا آ رہا ہے کہ من الکرب العظیم، وہ بہت زیادہ کرب میں تھے. تو اس میں آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے ہم سب نے کہ ہمارا کون سا کرب، کون سی بے چینی ہے. عید قریب ہے، بچوں کی شاپنگ نہیں ہوئی، سیزن چینج ہو رہا ہے، شاپنگ نہیں ہوئی، اب سردیوں کے کپڑے سنبھالنے ہیں، گرمیوں کے رکھنے ہیں، یہ بے چینی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو ایسی بے چینی نہیں تھی. ان کو کیا بے چینی تھی؟ وہ انجوائے کر رہے تھے دین کو. انہیں یہی بے چینی تھی کہ یہ دین پہ آ کیوں نہیں رہے، نسل کی نسل تباہ ہو رہی ہے، انہیں سمجھ میں کیوں نہیں یہ بات آ رہی. ان کا کرب ہمارے کرب سے ڈیفرنٹ تھا. ہمیں یہاں بھی چیک کرنا ہے کہ اگر ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم برتھ ڈے جو ہے نہیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن برتھ ڈیز کے اگر فنکشنز آتے ہیں تو کیا ہم اس میں جاتے ہیں؟ اور اگر ہم اس میں جاتے ہیں یا ایسی شادیاں، آج کل تو شادیوں میں بھی بیک گراؤنڈ میوزک چلتا ہے نا، تو پھر اس میں جا کے چیک کرنا ہے کیا ہمیں بے چینی ہوتی ہے یا ہمارے بھی پاؤں بجنے شروع ہو جاتے ہیں میوزک کے ساتھ، ہاتھ بجنے شروع ہو جاتے ہیں، پرانی یادیں آتی ہیں کہ واہ کیا گانا تھا، یہ گانا بھی اس طرز میں آ گیا. ٹھیک ہے، ہمارا اپنی بے چینی چیک کرنی ہے کہ کیا ہمارا دل بے چین ہوتا ہے کہ کتنی غلط بات ہو رہی ہے. اپنے ایمان کو ہم خود بہت آسانی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں. آیت 83 ہے، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بتائی جا رہی ہے. آگے ویسے انبیاء کی دعائیں جس میں ایک آدھ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بتاتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو تکلیف میں ڈال دیا، بعض اسکالرس کے مطابق 18 سال، بعض اسکالرس کے مطابق 21 سال، 1-2 سال کی بھی ہم بات نہیں کرتے، ہم تو 2 دن بیمار ہو جائیں
تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں، تو ان کو تو سالوں سال گزر گئے، لیکن ان کی ادب پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں اتنا بیمار ہو گیا، میرے بچے بھی نہیں رہے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، میرے پاس تو مال و دولت بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گلا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں پہلے اللہ بتاتے ہیں اس نادا، اس نے مجھے پکارا تھا، یہ نہیں کہ دعا کی تھی۔ ندا کیا ہے کہ میرے پاس مجھے کوئی اور بچا ہی نہیں سکتا، مجھے بچا ہی تم سکتے ہو۔ بچہ ماؤں کو آواز دیتا ہے نا، پیرنٹس کو آواز، انہیں پتا ہے کہ میرے پیرنٹس ہی مجھے اس چیز سے نکالیں گے، تو ندا کیا تھی کہ اللہ اور کوئی بھی مجھے، کسی کے پاس یہ حل نہیں ہے، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ انی مسنی الضر، یہ نہیں کہہ رہے میں بیمار ہو گیا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ مس، ٹچ کر گیا ہے، حالانکہ میں کیا بتا رہی ہوں، 18 سال 21 سال سے یہ بیماری ان کے ساتھ ہے، اور ساتھ میں نہ گھر والے، نہ اولاد، نہ بیوی، کچھ بھی پاس نہیں ہے، تو کہنے بس ٹچ کر گئی ہے مجھے تکلیف، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہونا کیا چاہیے تھا؟ میں بیمار ہو گیا، مجھے شفا دے دے، ہماری دعائیں تو ایسے ہی ہیں، تو پتہ کیا چل رہا ہے، ہمیں تو ادب ہی نہیں آتا، انہوں نے کہا ہی نہیں، بیماری کو اپنے سے منسوب کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کر دی ہے، یہ بھی نہیں کہا، بس میں بیمار ہو گیا ہوں، آگے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے شفا دے دے، آگے اللہ کی رحمت بتا رہے ہیں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو اللہ رحمت والا ہے، رحم تیری طرف سے ہی ہے، رحم جتنے بھی لوگ دنیا کے ہیں رحم کرنے والے نا، تو ان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہمارے جو شکوے ہیں ان کو دعاؤں میں بدلنا ہے، کہ دعا کا ادب بھی پتہ چل گیا ہم لوگوں کو کہ دعا کے طریقے کیا ہیں، کہ بیماری کی بات آئی تو اپنی طرف، رحمت کی بات آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منسوب کیا ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے، مختصر حدیث میں سے ہم نے وہ پارٹ لیا کہ تم لوگ صرف اپنے کمزور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو، ان کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہو، یعنی جو بہت ذرا بیمار ہے، جس کو کھانسی ہی آتی رہتی ہے، جس کو دورے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ٹی بی ہے، کچھ بھی بیماری، بہت بزرگ ہے، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، ایسا بزرگ، تو اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں خیر مل رہی ہوتی ہے، یہ حدیث کا مفہوم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی ہڈیاں کمزور ہیں، وہ جو دعائیں کرتے ہیں نا، تو ہم جو چل پھر رہے ہیں اور بھاگ دوڑ رہے ہیں اور سب کچھ کھا پی رہے ہیں نا، تو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے۔ تو بڑوں سے دعائیں لینی ہے، جا کے یہ کہہ دینا مرضی اپنی کرنا تو ہمارے لیے دعا کرو، دل اس کا پریشان ہو، وہ کرے بھی کیا، وہ دعا ہی کر دے گا، لیکن وہ دعا دل سے تھوڑی ہوگی، اس کے دل میں کسک بھی ہوگی، اسے میرے ساتھ بولا کیسے تھا نا۔ تو کام ایسے کرو کہ دل سے بڑوں کی دعا نکل جائے، صرف بڑوں کی نہیں بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہو کہ دل سے دعا دوسرے کی نکلے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی آیت 89 میں دعا آ رہی ہے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑیں، اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ مجھے بیٹا دے دے، اس کا نام یحییٰ بھی رکھنا، اپنا نام جو ہے نام بھی ان کو دینا، کچھ بھی نہیں، مجھے تنہا آپ نے نہیں چھوڑنا، بس یہ، اور بہترین وارث تو ہے کہ مجھے اولاد نہیں بھی ملتی نا، وراثت میں کوئی میری نہیں ہے، میرا علم لے کے آگے کوئی چلنے والا نہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ بہترین وارث ہیں، دین کا کام تو ہوتا ہی رہے گا، میری اولاد کی طرف سے حصہ ڈلے یا نہ ڈلے۔ اب جن کے اسکالرز کہتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم سب کے لیے یہ دعا ضروری ہے، جن کی اولادیں ہو گئیں وہ بھی یہ دعا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اولادیں ہوتے ہوئے بھی ہم سب تنہا ہیں، ایک بات، اکیلے ہی جانا ہے دنیا سے۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی یہ دعا کریں، جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی یہ دعا کریں، کیونکہ ان کے پاس اسباب موجود ہیں، ان کے بہت سے رشتے ایسے موجود ان کے پاس ہیں، پھر وہ دعا کریں کہ اللہ یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں، جو میرے روحانی دوست ہیں، جو میرے روحانی اولادیں ہیں، یہ مشن میں کامیاب ہو جائیں، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ سورۃ الحج ہے، مدنی سورت ہے۔ ہم لوگوں نے اس سورت کا آغاز، آج جو سپارے کا آغاز کیا تھا نا، وہ کیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا قیامت تمہارے بالکل ہی پاس ہے نا، تو اس کے بعد دیکھ لو سورۃ الحج اللہ بتاتے ہیں، ہمیں طور طریقے بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے تم لوگوں نے تیاری کرنی ہے۔ حج کا مطلب ارادہ بھی ہوتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لازمی ہر مسلمان حج اور عمرہ پر جائے، نہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ چلا جائے، بات صرف اتنی سی ہے۔ تو ارادہ تو ہم کر لیں، ارادے پہ تو پیسے نہیں لگتے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے گھر بار بار بلائیں، بار بار عمرہ کریں، بار بار حج کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرسٹ آیت میں تمام لوگوں کو پکار کے یہی کہا ہے کہ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، قیامت سروں پر آ گئی تو کیا کرنا ہے؟
تقوی اختیار کرنا ہے. کس کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کو، تمام لوگ اللہ نے کہا کہ کرو. اس سے پہلے کہ اللہ کہتے ہیں زمین ہلا دی جائے، قیامت قریب آ گئی نا، تو اس کی ایک جھلک دکھا دی گئی یہاں پر کہ کیسے قیامت آئے گی، کہ زمین ساری ہل جائے گی. یہ نہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ زلزلہ آیا، پتا کرو فلاں جگہ پر آیا کہ نہیں آیا، اس شہر میں آیا اس شہر. یہ نہیں ہوگا، جتنی بھی زمین ہے ساری زمین کو ہلا دیا جائے گا. اللہ نے یہاں پر یہ بتا دیا. حال اس وقت کیا ہوگا، اللہ نے یہ بھی ایک جھلک دکھا دی ہے کہ ایک ماں موسیٰ کو دیکھ لیں کہ اپنی بیٹے کو انہوں نے سمندر میں بہا دیا، اور بیٹی اتنا رسک تھا، بیٹی کو بھی کہا جاؤ جلدی جا کے دیکھو، کہ اتنی اپسیٹ ہو گئی تھی کہ بچی کو بھی بھیج دیا کہ جا کے دیکھو بیٹا جاتا کدھر ہے، تمہارا بھائی کدھر جا رہا ہے. ایسی ماں، جو آج بھی ایسی ہی مائیں موجود ہیں، ان کا حال کیا ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، دودھ پلا رہی ہوگی، زمین کو ایسے ہلا دیا جائے گا، ایسے جھٹکا آئے گا، بچہ ادھر ہی ہوگا اور وہ بھاگ جائے گی. یہ اللہ نے بتایا. ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. ابھی کب حمل گرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن نہ لینا، فلاں مشکل آ گئی ہے، حمل نہ گر جائے، یہی نا. لیکن نہیں، اتنا مشکل وقت ہوگا کہ ایک ایک حاملہ، چاہے وہ عورت ہو چاہے کوئی جاندار کوئی جانور، اس کا حمل گر جائے گا. اور لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ نشہ کیا ہوگا، کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن دیکھنے میں وہ مدہوش لگ رہے ہوں گے. مدہوش ہوں گے نہیں، لیکن فیلنگز کیا آئیں گی؟ وہ تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہے. تو اب اس کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ چیز اس میں ہم نے یہ چیک کرنا ہے، آیت 11 میں بتایا جا رہا ہے، اللہ بتا رہے ہیں اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم ایسے تو نہیں ہیں جو آسان معاملات ہیں انہیں لے لیں، جو مشکل معاملات ہیں انہیں چھوڑ دیں. اگر اسے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر مصیبت پڑتی ہے تو الٹا پھر جاتا ہے. پہلے کہتا ہے اچھا میں یہ کر لوں گا، بعد میں وہ کہتا ہے ہائے فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے مذاق اڑا دیا، نہیں یہ تو کام مشکل ہے میں نہیں کر سکتی، تو بس چلو جی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس میں چیک کرنا ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ دین بھی رکھو اور دنیا بھی رکھو. اور محفلوں میں ایسی اس لیے چلے جاتے ہوں، ایسے فنکشن صرف اس یہ کہہ کے ہمارے ہاں بھی اٹینڈ کیے جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو اپنا میسج دیں گے نا. تو میسج اب دیتے کب ہو یہ تو چیک کرو پہلے. میسج اب نہ دے رہے ہو دین کا، لیکن جانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو کیونکہ دل چاہ رہا تھا کہ ہم بھی ایسے فنکشن اٹینڈ کر لیں، ہم بھی جا کے ملے. وہ آپ دل کی چاہت سے گئے تھے. اگر تو آپ نے میسیجز دیے ہیں تو پھر تو بات ہے. ایک کشتی ہے نا، کشتی جب طوفان آتا ہے تو جو زیادہ جو خطرہ ہوگا نا سواری کو، وہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے کو ہوگا. درمیان والا جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ اتنا خوفنا ڈر تو رہا ہوگا کیونکہ وہ بھی کنارے پر ہے نا، یہاں اس آیت کے ریفرنس سے اگر ہم دیکھیں تو. لیکن وہ جو کنارے پہ بیٹھا ہوا تو ابھی گیا، تو ابھی گیا. لہر آئی اور کشتی نے اٹھا کے ایسے کیا اوپر آسمان کی طرف لے کر گئی تو وہ تو گیا. تو جو کنارے پر رہتا ہے وہ گیا، اس کی بچت نہیں ہے. کنارے پہ ہم بھی کنارے کسی چیز کے پسند نہیں کرتے، تو رب کیسے کنارہ پسند کرے گا کہ ادھر فائدہ ہے تو ادھر آ گئی، ادھر فائدہ تھا تو ادھر چلی گئی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا، اپنے اپنے گناہوں کو چیک کرو، اپنی اپنی نیکیوں کو چیک کرو. یہ چیک کرو کہ درس گاہوں کو جانا پسند کرتے ہو یا بازاروں میں جانا پسند کرتے ہو، گھومنا پھرنا پسند کرتے ہو یا اللہ کے لیسنز جو ہیں وہ اٹینڈ کرنا پسند کرتے ہو. اگر تو نافرمانیوں کی طرف دھیان ہے تو اللہ نے وہ پہلی جھلک ہمیں بتا دی ہے کہ قیامت والے دن ہوگا کیا، اور قیامت آئے گی کب وہ بھی بتا دیا گیا جو پارا یہاں پہ شروع ہوا تھا. پھر دیکھ لو آگے ہمارا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارا نام رکھا کیا گیا تھا. لاسٹ آیت ہے آیت 78، ٹھیک ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی تمہارا نام مسلم ہی تھا، تم مسلمان ہی تھے. اور اس قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا نام مسلمان ہی رکھا ہے. تو آج ہم مسلک کی طرف کتنا زیادہ پڑ گئے نا. ہم وہابی تو ہم اہل سنت، تو دوسرا سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہوتا، ہم سیٹسفائیڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ہیں تو ہم وہ ہیں. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہمارا نام رکھا، اگر ہم اس نام کے مطابق جئیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مانیں گے کہ یہ مسلمان ہے. مرضیاں اپنی کی تو پھر مسلمان نہیں. ہم نے صرف نام وہ والے رکھ لیے، اس کے مطابق ہم نے جیا نہیں ہے. یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر نام مسلمانوں والے ہیں تو نام اس کے مطابق پھر مثلا اگر کسی کا نام ساجدہ ہے کسی کا نام، تو پھر چیک کرے نا کہ وہ سجدے کرتی ہے، صائمہ روزے رکھتی ہے، یہ چیزیں چیک بھی تو کرنی ہے نا. پھر تو یہاں سے ہم نے سیکھا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، تو سیکھا یہی کہ ہم لوگوں نے
ایک تو یہ کہ مسلک میں نہیں پڑ جانا، دوسرا مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک جانور ہے اس کو نکیل ڈالی گئی ہے اور مالک کی مرضی جدھر مرضی لے کر جائے، تو اللہ کی مرضی ہمیں جدھر مرضی لے کے جائے۔ اگر ہم پھر بھی خوش فہمی میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو بچ جائیں گے، تو آیت 17 میں بتایا جا رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے اور جو آتش پرست ہیں اور جو مشرک ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دور کے جو فرقے تھے ان کو سامنے لے کر آئے ہیں کہ ہم اس دن روز قیامت فیصلہ کریں گے۔ آج تو بہت سارے مسلک ہو گئے، لیکن اگر ہم اس لسٹ میں چیک کریں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والے کی بات کی ہے کہ یہ مت سمجھ جانا کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا، پہلے بھی مسلم تھا، پھر قرآن میں بھی ہے اللہ نے ہمیں مسلم کہا۔ نہیں، جو لوگ ایمان لائے، ایمان والوں کی بات پہلے کہ مسلمانوں تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ جو فرقے بندی میں پڑا تھا، ٹھیک ہے، جو نبی جو احکامات کو جس نے بھی نہیں مانا تھا انہیں بھی یہی خوش فہمیاں تھی کہ ہم مسلمان ہیں۔ کون کہتا تھا ہم کافر ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتا تھا۔ ابو جہل سے سمجھایا گیا، ابو جہل نے کہا ہم کب کافر ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو کسی نے بھی نہیں کہا تھا ہم کافر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کسی خوش فہمی میں نہ رہ لینا، جہاں سب کا سوال کیا جائے گا یہاں سب سے پہلے ایمان والے کی بات کیا کہ پھر بچ تم بھی نہیں سکتے اگر انہی کے عقائد اور انہی کے طور طریقوں کے مطابق چلو گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمال کو، ہمارا سننا بھی قبول فرمائے، عمل صالح کی توفیق دے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی۔ جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے اور کسی مشکل پریشانی میں ہمیں نہ ڈالے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔